قسم کے احکام۔ آج کے سبق میں ہم بات کریں گے قسم اور اس کی اقسام کے بارے میں، اور قسموں کے کفارے کے بارے میں، اور اس بارے میں کہ کیا غیر اللہ کی قسم کھانا درست ہے یا نہیں۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ قسم یا حلف یہ صرف زبان سے نکل جانے والے الفاظ نہیں ہیں کہ جن کے کوئی آثار مرتب نہ ہوتے ہوں، بلکہ یہ ان الفاظ کے بڑے زیادہ آثار مرتب ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان الفاظ پر انسان کا محاکمہ کرتا ہے اور انسان کو اپنے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا حساب دینا پڑتا ہے۔ یمین یا قسم یا حلف یہ اصل میں کسی چیز کو پختہ کرنے کے لیے، کسی بات کا یقین دلانے کے لیے کھائی جاتی ہے، اور اللہ کے نام یا اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کا ذکر کر کر انسان اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے اس کا ذکر کرتا ہے۔ یمین کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یمین اللغو کہلاتی ہے، یعنی کہ ایسی قسم جو کہ لغو قسم ہو، اور یہ وہ قسم ہوتی ہے جو بغیر ارادے کے انسان کی زبان پہ جاری ہو جاتی ہے، یا پھر انسان کسی بات کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایسے ہے اور اس پر وہ قسم کھا لیتا ہے، مگر بعد میں اس کے لیے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ معاملہ اس طرح نہیں تھا۔ جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سورہ مائدہ کی یہ آیت کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، یہ فی قول الرجل لا واللہ و بلا واللہ، جو ایک انسان عادتاً یہ کہتا ہے لا واللہ و بلا واللہ، تو اس طرح کی قسموں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے جو کہ انسان عادتاً کہہ رہا ہوتا ہے، قصداً اور ارادتاً نہیں کہہ رہا ہوتا۔ اس قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اور اس پر انسان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس عادت سے بچائے اور کوشش یہی کرے کہ بغیر قصد کے اس کی زبان سے یہ الفاظ ادا نہ ہوں۔ قسم کی دوسری قسم یمین غموس کہلاتی ہے، اور یہ وہ قسم ہوتی ہے کہ انسان گزرے ہوئے کسی واقعے پر جھوٹی قسم کھائے، اور یہ کبائر گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور اس کو غموس اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے قسم کھانے والے کو گناہ میں ڈبو دیتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس، بڑے بڑے جو گناہ ہیں وہ یہ 4 ہیں: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، قتل ناحق، اور جھوٹی قسم یمین غموس۔ تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ حرام ہے اور اس سے توبہ کرنا واجب ہے، اور اس پر بھی انسان پر کوئی کفارہ مرتب نہیں ہوتا۔ یمین کی تیسری قسم یمین منعقدہ کہلاتی ہے کہ ایک انسان مستقبل کے کسی معاملے پر قسم اٹھاتا ہے کہ میں یہ کام ضرور کروں گا، یا پھر میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا، اور وہ اس پر قسم اٹھا لیتا ہے۔ اب اگر وہ اس قسم کو پورا نہ کر سکے تو اس پر کفارہ جو ہے وہ مرتب ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، اللہ تعالیٰ لغو قسموں پر تو تمہارا مواخذہ نہیں کرتا، لیکن بما عقدتم الایمان، جو خود سے تم جو باندھتے ہو، جو قسمیں اور جو حلف تم اٹھاتے ہو، اس پر اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرتا ہے۔ تو اس قسم کو پورا کرنا ضروری ہے، اور اگر انسان اس کو پورا نہ کر سکے تو انسان کے ذمہ کفارہ آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قسم کا کفارہ ہے کیا؟ تو قسم کے کفارے میں 3 چیزوں میں انسان کو اختیار ہے کہ یا تو وہ 10 مساکین کو کھانا کھلا دے، تقریباً ہر مسکین کو نصف صاع جو ہے وہ اپنے علاقے کا جو بھی اس کے علاقے میں اناج ہے وہ اس مسکین کو عطا کر دے، جس طرح کہ تقریباً یہ 1.25 کلو چاول بنتے ہیں، اور اسی طرح یا پھر 10 مساکین کو لباس جو ہے وہ پہنا دے، اور لباس اتنا لباس ہو کہ جس میں وہ نماز جو ہے وہ پڑھ سکے، اور یا پھر ایک گردن کو آزاد کر دے، کسی مومن کی گردن کو، کسی مومن غلام کی گردن کو آزاد کر دے۔ اور اگر کوئی شخص یہ تینوں کام نہ کر سکتا ہو
تو پھر وہ کیا کرے، پھر وہ 3 روزے رکھے گا، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ۔ تو یہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس کفارے کا تذکرہ کیا ہے، اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ کیا غیر اللہ کی قسم کھانا درست ہے؟ تو درست بات یہ ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو آواز دے کر کہا الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم فمن کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ اللہ رب العزت نے تمہیں اس بات سے منع کیا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کی قسمیں کھاؤ، جس نے قسم کھانی ہو وہ یا تو اللہ کی قسم کھائے اور یا پھر وہ خاموش رہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو شرک بھی قرار دیا ہے، اگرچہ یہ شرک اصغر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، ابو داؤد اور ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ نمبر 1 کم سے کم قسم کھائے، کوشش کرے کہ قسم بہت زیادہ مت کھائے، بلکہ صرف ضرورت کے وقت ہی قسم کا لفظ استعمال کرے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب قسم کھانی ہی ہو تو اللہ کی قسم کھائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم مت کھائے۔